آج 23 رجب اتوار کے دن جس گھر میں بھی یا جو شخص بھی یہ دعا پڑھے گا وہ بڑے مقدر والا ہوگا، کیونکہ 23 رجب جس گھر میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، اور جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے وہ ہمیشہ 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 کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو آج یہ دعا پڑھے گا، اس لیے کہ آج کا دن بڑا اہم اور بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اس دعا کو سن رہا ہے، جو شخص بھی اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ آج لازمی طور پر پڑھ لے، کیونکہ مقدر کا سکندر ہوگا وہ شخص جو اس عمل کو پڑھے گا، جو اس دعا کو پڑھے گا۔ بڑی مختصر سی، بڑی آسان سی یہ دعا ہے۔ اس دعا کو آج آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس وقت دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس دعا کے بقول، اس دعا کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں۔ اسے پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی خصوصی رحمت کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ اس دعا کو آج ایک مرتبہ لازمی پڑھ لے۔ طریقہ اور ترتیب اور یہ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑی آسان ہے۔ انشاءاللہ جو تعداد بتاؤں گا، جو شخص اس کے مطابق پڑھ لیتا ہے، اس کی ہر حاجت اور دنیا میں جو کچھ وہ مانگتا ہے، ہر جائز حاجت اسی وقت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس دن میں، اور لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں 23 رجب کا دن مل جائے، کیونکہ یہ رجب کا تیسرا آخری عشرہ ہے، اور اس کا آج ویسے بھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ تاک رات اور تاک دن ہے، اس لیے یہ 23 اور تاک عدد اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی واحد ہے، خود بھی تاک ہے، اور وہ تاک عدد کو پسند فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے جو اس نے 7 زمینیں بنائی، 7 آسمان بنائے، ہفتے کے دن بھی 7 رکھے، اور آپ اس عمل کو جب کریں گے تو اس کی برکت سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اگر مالدار اور دولت مند بننا چاہتے ہو اور غنی بننا چاہتے ہو تو اس عمل کو آج ہرگز نہ چھوڑیے گا، اس دعا کو لازمی پڑھیے گا۔ اگر گھر والے سارے پڑھنا چاہتے ہیں تو سب پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایک آدھا شخص اس دعا کو آج لازمی طور پر پڑھے۔ جو ترتیب بتاؤں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس دعا کے پڑھتے ہی جو بھی مانگا جائے وہ فوراً مل جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مقروض ہے، جو قرضے کے اندر دبا ہوا ہے، جس کو دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ میرے سے قرضہ اترے گا یا نہیں اترے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پڑھنے والے کا فوری طور پر قرضہ اترنے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اور جس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، جن سے بچ نکلنا اس کو مشکل لگتا ہے، وہ شخص تو اس دعا کو لازمی پڑھے۔ اگر پورا سال اپنی غیبی مدد چاہتے ہو، دشمنوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، غیب کے خزانوں سے رزق چاہتے ہو، اپنا مقدر چمکانا چاہتے ہو، اپنی قسمت بدلانا چاہتے ہو، تو پھر اس دعا کو آج لازمی پڑھیے گا۔ کہ دعا کو پڑھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ اور درود پاک بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا درود پاک آج آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ درود پاک اس مہینے کے حوالے سے بڑا بابرکت درود پاک ہے۔ ویسے تو ہم شب و روز اور بھی وظائف کرتے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جو آج یہ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو سارے وظائف کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے وظائف کا سردار وظیفہ کون سا ہے، مقدر کا سکندر بنانے والا وظیفہ کون سا ہے، کیونکہ اس عمل سے آپ کے گھر میں اتنی خیر و برکت ہو جاتی ہے، اتنا رزق آتا ہے کہ انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا، ہمیشہ کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، عزت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ شخص کسی بھی جگہ، کسی بھی امتحان کے اندر، کسی بھی مشکل کے اندر مبتلا ہو تو فوری طور پر ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور ہر مقصد اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے کچھ کام رکے ہوئے ہیں، دیکھیں انسان ہے، زندگی کے اندر مختلف رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، کچھ کام چلتے چلتے رک بھی جاتے ہیں۔ اگر زندگی کا پہیہ جام ہو چکا ہے
اور یوں لگتا ہے کہ بس اس کے بعد آسانیاں نہیں ہیں، بس میرے لیے مشکلات ہیں۔ اگر ایسا لگتا ہے تو پھر جلدی کریں، دیر نہ کریں، اپنے رکے ہوئے کام کی فوری تکمیل کے لیے اس دعا کو پڑھیں۔ اب اس دعا کو آپ نے باوضو پڑھنا ہوگا، بڑی آسان سی دعا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسی دعا کہ جس نے پڑھتے ہی ہمارے مقدر کو بدل دیا، ہمارے وجود سے بیماریوں کو ختم کر دیا، اور ہمارے وجود کے اندر ایک چاشنی، ایک نور کو پیدا کر دیا، اور ہمارے زبان سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کو جس دعا کے ذریعے قبولیت ملتی ہے وہ یہی دعا ہے۔ اس کو آج آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ کسی بھی لمحے اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آپ اس دعا کو سب سے پہلے درود پاک کے ساتھ، درود پاک سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 3 بار اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، کیونکہ طاق عدد میں پڑھنا ہے، یہ جفت میں نہیں پڑھنا، آپ نے طاق عدد میں پڑھنا ہے۔ میں ساتھ ساتھ ترتیب بھی بتا رہا ہوں اور استداد میں پڑھ کر بھی آپ کو سنا رہا ہوں، تاکہ آپ دوستوں سے کسی بھی قسم کی کوئی مسٹیک نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو۔ اس لیے جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ چکے ہوں تو پھر آپ کو وظیفے کی سمجھ آ جائے، اس دعا کے پڑھنے کی سمجھ آ جائے، تو پھر فوری طور پر اس دعا کو عمل ختم ہوتے ہی پڑھ لیں، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے سارا دن میں آپ کو ٹائم ملے یا نہ ملے۔ جب بھی یہ پیغام آپ تک پہنچے، جب بھی، بلکہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آگے اپنے دوست احباب تک اس کو پہنچائیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، جن کی زندگی کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، اور جن کے لیے آپ شب و روز محنت کرتے ہیں کہ اس کی زندگی بن جائے، اس کا مقدر سنور جائے، ان کو یہ پیغام پہنچائیں۔ انشاءاللہ جو شخص آج اس عمل کو کرے گا اس کا مقدر سنور جائے گا۔ تو آپ نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بسم اللہ کی تعداد کو پورا کرنے کے بعد آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اور درود پاک بڑا خاص، بڑا اہم اس مہینے کا درود پاک ہے۔ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ درود پاک معراج کی رات، جو 27 کی رات آ رہی ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حضور کی امت کے لیے سلام بھیجا، اور حضور نے اس کا جواب دیا، یہ وہ درود پاک ہے۔ تو اس کو آپ نے اسی تعداد کے مطابق جتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ کو بتایا ہے، اتنی ہی تعداد میں آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات آپ نے پڑھنے۔ اب دیکھیے عمل بڑا مختصر سا ہے، چند سیکنڈ کا عمل ہے، چند منٹوں کا عمل ہے۔ یہ چند منٹ آپ کی زندگی کو روشن کریں گے، آپ کی زندگی کو منور کریں گے، آپ کی زندگی کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ درود کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ درود کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جو فوری طور پر رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور درود پاک تو ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انسان اگر سارے وظائف کو چھوڑ کر بھی درود پاک پڑھتا رہے، صرف درود پاک ہی پڑھتا رہے، تو وہ شخص بھی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں آتی، اس کی زندگی میں کبھی ایسا زوال نہیں آتا کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، بلکہ ہمیشہ کا عروج ملتا ہے۔ زوال اس بندے کے قریب بھی نہیں آ سکتا جو بندہ درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے درود پاک کو اسی انداز میں پڑھنا ہے جو انداز آپ کو جو تعداد بتائی ہے، اور یہ وہی درود پاک ہے جو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ درود ابراہیم۔ اور اس کے ساتھ یہ بات پہلے سمجھ لیجئے گا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے لوگوں کو بڑے بڑے عروج ملے ہیں۔ علامہ اقبال کو عروج ملا ہے، علامہ اقبال کو عزت اور مقام ملا ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ مقام، یہ شہرت، یہ عزت، یہ مال و دولت یہ کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، فقط میں مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں، یہ اس کی برکات ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام اور شرف عطا فرمایا ہے۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ بھی درود پاک کا ورد کیا کریں۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، آپ کے وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ کے وظائف کے اندر تاثیر نہیں ہے، آپ کی زبان کے اندر تاثیر نہیں ہے، تو ہماری اس ٹیم کا حصہ بنیں جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ بھی 50 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور وہی درود پاک جو درود ابراہیم ہے، اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کے سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، رزق بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ لیکن یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کو درود پاک کی نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ کے اس کے علاوہ بھی جو وظائف ہوتے ہیں، یہ وظیفہ تو تاثیر والا ہے، یہ وظیفہ تو طاقت والا ہے، یہ دعا تو طاقت والی ہے، یہ دعا تو فوری قبول ہوتی ہے، اس کے تو رد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے، اپنے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کسی کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ کے اگر وظائف اس مقصد میں کام نہیں کر رہے، تو پھر آپ روزانہ کی بنیاد پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اپنے حالات ایک ہفتے کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گے۔ لیکن ساتھ جو درود پاک پڑھنا ہے آپ نے روزانہ کی بنیاد پر، اس کا ایصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرنا ہے کہ ہماری طرف سے، کہ ہم نے روحانی علاج آفیشیل یوٹیوب چینل والوں کی طرف سے جو ہے، اس ٹیم کی طرف سے یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ اس کو اپنے حبیب کا صدقہ قبول فرما کے ہماری مشکلوں کو بھی آسان فرما، اور جنہوں نے ہمیں یہ درود پاک کی اجازت دی ان پر بھی اپنا فضل فرما۔ تو دوستو پھر آپ دیکھیے گا، کیونکہ پھر آپ نے جب اپنا نام کمنٹ میں لکھ دینا ہے، تو پھر ہم آپ کو اپنی نظر میں رکھیں گے، اپنی دعا میں رکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے کہ آپ کے وظائف کے اندر تاثیر اور طاقت نہیں، بلکہ یہ عمل کرتے ہی آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل کرنا آپ کے لیے انتہا ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ شخص مقدر والا ہوگا، وہ قسمت والا ہوگا جو شخص آج اس عمل کو کرے گا۔ تو دوستو آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ ہی کرنا ہوگا، جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے یہ ان میں سے ایک اسم اعظم بھی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ 5 کلمات ہیں، یہ صرف 5 کلمات، 5 تن پاک۔ آپ نے نام سنا ہے، یہ 5 تن پاک کے ناموں کے صدقے اور یہ ان کے نسبت کے صدقے آپ کی دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں۔ یہ کلمات آج گھر میں پڑھ کر تو دیکھیں، اگر شام سے پہلے آپ کے گھر میں مال و دولت کی بہار نہ آئی تو پھر کہیے گا، کیونکہ یہ جس نے بھی عمل کیا، میں بھی یہ کلمات پڑھنے لگا ہوں، اور جب میں نے ایک مرتبہ پہلے پڑھ لیے ہیں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی اس کو میں اب طریقے اسی کے مطابق جیسے آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح پڑھنے لگا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ذرا مل کر بھی ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور بعد کے اندر جو ترتیب اور جو طریقہ بتایا ہے اس طرح بھی پڑھیں گے، کیونکہ آج جو شخص میرے ساتھ یہ پڑھتا جائے گا اسی طرح اس کو فیض ملتا چلا جائے گا۔ اس قدر اس عمل کے اندر، اس دعا کے اندر تاثیر ہے، اور اس دعا کے پڑھنے سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ ایک باری پڑھنے سے، جو میرے ساتھ پڑھیں گے اور ایک ہی وقت میں آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کتنے لوگ پڑھ رہے ہوں گے، دیکھیں ایک بندہ بھی ان میں سے ایسا ہوگا کہ جس کا عمل قبول ہوگا تو باقیوں کا اس کے صدقے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ دنوں کو، بعض دنوں کے اوپر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو یہ وہ دن اور یہ وہ راتیں ہیں کہ جو انسان کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر و اذکار، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، کسی دن بھی انسان کی سانس نکل سکتی ہے، انسان ختم ہو سکتا ہے، فوت ہو سکتا ہے، اس لیے مرنے سے پہلے اس عمل کو کر کے جائیے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رابطے میں تھے لیکن آج وہ دنیا میں نہیں رہے، اسی طرح ہم بھی نہیں رہیں گے۔ تو دوستو اس لیے ہم آپ کو یہ ایسے وظائف کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جو آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گے اور آپ کی آخرت بھی سنوار دیں گے۔ جیسے کہ بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر، جیسے شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے، شب جمعہ ہے، یہ کچھ دن اور کچھ راتیں ہوتی ہیں۔
جو برکت والی ہوتی ہیں، جن میں انسان یہ چھوٹے سے اعمال کرے، چھوٹے سے وظائف پڑھے تو اس کا مقدر ہی سنور جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو غفلت کے اندر گزار دیں گے، اور بہت سارے وہ بھی ہیں جو ویڈیو چھوڑ کے جا بھی چکے ہیں جن کے مقدر میں یہ وظیفہ بھی نہیں ہے، اور یہ مختصر سے وظیفے بعض اوقات لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں تو پھر سوائے پچھتاوے کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ یہ تسبیح، یہ دعا ایسی ہے کہ اگر آج آپ اس کو پڑھتے ہیں تو پھر دیکھتے دیکھتے آپ کو 5 نعمتیں سے فوری طور پر نواز دیا جاتا ہے۔ ایک تو مخلوق کا عمر بھر اللہ آپ کو کسی کا مخلوق کے اندر محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اس قدر اس عمل کا فائدہ ہے کہ ساری زندگی آپ کی 100 سال ہے، 500 سال ہے، 1000 سال آپ کی عمر کیوں نہ ہو، آپ پوری زندگی مخلوق میں کسی کے بھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اس قدر اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اور دعا کتنی سی ہے، بڑی مختصر سی ہے لیکن ہے بڑی جامع۔ الفاظ اس کے اندر ایسے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے، جس وقت چاہے، جب چاہے وہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ تسبیح ذرا پڑھیے گا میرے ساتھ ایک مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح ہے اور یہ دعا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور دعا کو آپ نے ملانا ہے، وہ بھی بڑی آسان سی ہے۔ یہ تسبیح سبحان اللہ، یہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے یہ تسبیح، بلکہ ہے ہی تیسرا کلمہ۔ تو یہ ایسی ہے، اس کے ساتھ جب آپ یہ ایک تسبیح ملا کر پڑھیں گے، دیکھیں عام طور پر بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو سالہ سال ہی نہیں پڑھتے۔ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ آج اس دن میں اس کلمے کو اس طرح پڑھیں گے تو 5 نعمتیں سے فوری طور پر نواز دیے جائیں گے۔ ایک تو جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ زندگی بھر مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا آپ کا یہ ہوگا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ بالایمان کرے گا، آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اور تیسرا کہ آپ جنت کی ہوائیں آپ کو ہمیشہ زندگی میں بھی پہنچتی رہیں گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں ہاں آج تو دل ٹھر گیا، آج تو ایسی ہوا آئی کہ جس نے زندگی کے رخ ہی بدل دیے، تو آپ کی زندگی میں ایک بہار آ جائے گی، ایک پرسکون زندگی ہو جائے گی، ایک ایسی زندگی ملے گی جس کے اندر سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، راحت ہی راحت، تندرستی تندرستی، بیماریوں سے محفوظ، تنگ دستیوں سے محفوظ، غربت سے محفوظ، محتاجی سے محفوظ۔ ایسی زندگی آپ کو مل جائے گی، کس کے ذریعے؟ اس عمل کے ذریعے سے۔ تو اس لیے دوستو آپ اس عمل کو دیکھیے گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ موجود ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جب معراج کا ذکر فرمایا تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اس لیے اس کلمے کو آج پڑھیے گا، اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ صرف اتنے سے الفاظ ہیں، بڑے آسان الفاظ ہیں، کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے ان کی تعداد کو ذرا سمجھیے گا۔ آج کیونکہ 23 تاریخ ہے اور 23 بار آپ نے یہ دونوں کلمات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو اسی نسبت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے یہ دو یہ ہو گئے، اس کے اندر اگر اس کو آپ دیکھیں تو پنج تن پاک کے نام کی نسبت سے 5 فیض آپ کو اس عمل کے ذریعے آج ملنے والے ہیں، اور ان میں سے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کچھ تو یہ ہیں، لیکن جب آپ ان کی تعداد کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کلمات ملانے ہیں، یہ ٹوٹل آپ پنجتن پاک کی نسبت سے پڑھیں گے اور 23 رجب کے اعتبار سے آپ اس کو تعداد کو 23 کی کریں گے۔ یہ بات آپ کو امید ہے کہ یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر کے سمجھیے گا تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی کہ تعداد آج کے دن کی نسبت سے، لیکن یہ کلمات پنج تن پاک کی نسبت سے ہیں۔
اب پنجتن پاک کو تو سبھی مانتے ہیں، اور اسی نسبت سے آج آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہوگا، تو اس کے اندر مکمل جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح سبو قدو ربنا الملائکۃ والروح، اسی طرح اس کے اندر بھی 5 چیزیں بنتی ہیں۔ اور جو دوسرا کلمہ بتایا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا قوت الا باللہ، اس کے اندر بھی یہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5، تو ٹھیک ہے، دونوں کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، جو ترتیب پہلے ہے اس کو پہلے رکھنا ہے، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لینا ہے، جو ترتیب، جو بسم اللہ کا طریقہ بتایا وہ پڑھنا، جو یہ کلمات بتائے، جو یہ دعا بتائی، اس کو پڑھنے کے بعد یہ چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ یہ آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنا ہے، لیکن 23 کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے، آپ کے کم از کم بھی 3 منٹ کا یہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کو روشن اور منور کرنے والا ہے۔ پورا سال جو آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے، آپ کا گھر جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا یا جو شخص یہ عمل کرے گا وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال بڑے غریب تھے لیکن انہوں نے خلوص دل سے اعمال کیے، آج وہ مالا مال ہیں، ان کے پاس اپنے گھر بھی ہیں، اپنی گاڑیاں بھی ہیں، اپنا سب کچھ ہے۔ ہمارے جاننے والے کئی ایسے لوگ ہیں جو محتاجی میں تھے لیکن اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ آج وہ مالا مال ہیں، آج ان کے مد مقابل کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو شان اور عزت عطا فرمائی ہے، کس وجہ سے کہ انہوں نے خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس عمل کو کیا۔ اب آپ نے اس کو قبلہ کی جانب منہ کر کے ان کلمات کو پڑھنا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، اس کی طرف منہ کر کے آپ جب اس عمل کو مکمل کریں گے تو آخر میں آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے اور ان کو چہرے پر پھیرتے ہوئے آسمان کی طرف چہرہ کر لینا ہے۔ آسمان کی طرف چہرہ کر کے آپ نے صرف 5 بار یہ کلمات کہنے ہیں، یا اللہ آج کے دن اور اس مہینے اور معراج شریف کے صدقے ان کلمات جو میں نے پڑھے ہیں اس کو قبول فرماتے ہوئے مجھے اسی سال کے اندر ارب پتی بنا دے۔ تو بس یہ الفاظ جب آپ کہیں گے، یہ دعائیہ کلمات، یہ آپ کو اصل میں لوگ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ آپ نے مانگنا کیسے، یہ مکمل مانگنے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طریقے سے کرتے ہیں یا آگے پیچھے ویڈیو کو سکپ کر کے جیسے من میں آیا ویسے کرتے ہیں۔ تو اگر تو ہماری بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو پھر یقین جانے جتنا کچھ بتایا ہے وہ آپ کا مقدر ہوگا، تو قسمت والا ہی وہ شخص ہوگا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا۔ اس لیے جو شخص دعاؤں میں شامل ہونا چاہتا ہے شب معراج کی، اس کو چاہیے کہ کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ شب معراج کی دعاؤں میں اس بندے کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔